پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلم کیا پھر نہیں، یدبروا غور کیا انہوں نے، القول کلام میں یعنی قرآن میں. سورہ محمد آیت نمبر 24 میں بھی یہ بات آتی ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ غور و فکر نہیں کرتے قرآن میں، ان کے دلوں پر کیا تالے پڑے ہوئے ہیں. یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے افلم یدبروا القول، کیا پھر نہیں غور کیا انہوں نے کلام میں، اور قول سے مراد یہاں پر قرآن ہے. کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ اگر غور کرتے تو انہیں ایمان لانے کی توفیق مل جاتی. ام جاءہم یا آیا ان کے پاس، معلم جو نہیں، یاتی آیا آباءہم الاولین ان کے آبا و اجداد کے پاس پہلے. یہاں پر ام کو اگر آپ سرکل کر لیں تو ایک معنی تو وہی ہے جو ٹرانسلیشن میں نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا، اور ام یہاں پر بل کے معنوں میں بھی ہے. دونوں اعتبار سے میں آپ کو یہ حصہ سمجھاؤں گی. اللہ تعالیٰ پہلی بات کیا کرتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پر غور کرتے تو انہیں یہ بات اچھے سے معلوم ہو جاتی کہ اس میں وہی باتیں ہیں جو سابقہ انبیاء کی تعلیم رہی ہے اور جنہیں ان کے فور فادرز بھی سنتے رہے ہیں. یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یعنی اگر یہ غور و فکر کرتے تو ان کو یہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جاتی کہ ان کے فور فادرز یعنی ان کے آبا و اجداد یعنی بنو اسماعیل پر بھی یہ تعلیمات اتر چکی ہیں. یہ کوئی نئی تعلیم نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے پاس اول وقت سے ہدایت کا سامان بھیجا ہے. یہ کیوں اس کو نہیں مانتے؟ کیا بنو اسماعیل پر اس سے پہلے کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر ام کا معنی یا کے اعتبار سے کر رہے ہیں. یا آیا ان کے پاس جو نہیں آیا ان کے آبا و اجداد کے پاس جو پہلے تھے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا کوئی نئی چیز آ گئی ہے؟ کیا ان کے فور فادرز کے پاس پہلے ایسی کوئی تعلیم نہیں آئی؟ آبویسلی آئی ہے. پہلے کے لوگوں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا سامان بھیجا ہے. یہ تو ان کی بد نصیبی ہے کہ یہ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے. ٹھیک ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں ام بل یعنی بلکہ کے معنوں میں ہے، یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آبا و اجداد زمانہ جاہلیت میں محروم رہے، جس پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. ٹیکسٹ دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا پھر نہیں غور کیا انہوں نے قرآن میں، بلکہ ان کے پاس وہ آیا ہے جو کن کے پاس نہیں آیا، ان کے آبا و اجداد کے پاس نہیں آیا. ان کے آبا و اجداد تو زمانہ جاہلیت میں اس تعلیم سے محروم رہے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بلیس کیا ہے، ان کے پاس رسول بھیجا ہے، ان کے پاس کتاب بھیجی ہے، تو ان کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ان کو تو دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے. دونوں اعتبار سے تفسیر راجح ہے، کیونکہ اگر آپ عربوں کی ہسٹری دیکھیں تو ان کے فور فادرز میں اس طرح سے کوئی نبی نہیں آیا تھا. اسی لیے تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاس کوئی نبی بھیج، کیونکہ ہمارے پاس تو نہ نبی آیا ہے نہ کتاب آئی ہے. ٹھیک ہے نا. وہ اہل کتاب جن کو مانتے تھے وہ یہود تھے. اپنے دینی مسئلوں کو کن کے پاس جا کر ڈسکس کرتے تھے؟ یہود کے پاس جا کر ڈسکس کرتے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مبعوث ہوئے تو پوچھنے کے لیے کس کے پاس گئے تھے؟ یہود کے پاس ہی گئے تھے نا، کیونکہ ان کے نزدیک علم والے وہی تھے. اسی لیے یہ رسول مانگتے تھے، کتاب مانگتے تھے. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ واقعی جو ہے بل کے معنوں میں بھی ہے کہ ان کو جو کچھ ملا وہ ان کے فور فادرز کو نہیں ملا تھا. اور پہلا معنی اگر یا کے اعتبار سے لیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس قرآن آیا ہے، یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جو تعلیم ان کے پاس آئی ہے وہ ان کے فور فادرز کے پاس بھی آئی ہے. یہ کوئی نئی تعلیم تو نہیں ہے. دیکھا جائے تو بنو اسماعیل میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جنریشن میں نالج تو تھی. وہ خود کو کیا کہتے تھے؟ چلیں بتائیے.
ہم کس کے دین پر ہیں؟ دین ابراہیمی پر ہے. تو دیکھا جائے تو دونوں طرح سے بات بالکل ٹھیک ہے. ام یا کے معنوں میں بھی ہے اور ام بلکہ کے معنوں میں بھی ہے. ام لم یعرفوا یا نہیں انہوں نے پہچانا رسولہم اپنے رسول کو. کس کی بات ہو رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. فہم تو وہ لہو منکرون اس کے لیے انکاری ہیں. اب یہاں پر اس آیت میں ان کو ڈانٹا جا رہا ہے کہ کیا تم اپنے ہی پاس آئے ہوئے پیغمبر کو نہیں پہچان سکے؟ تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو جانتے ہو, کتنے بیسٹ نسب سے وہ بھیجے گئے ہیں, ان کے خاندان کو جانتے ہو, کیا ان کی فیملی تھی, اور اسی طرح ان کی صداقت کو تم جانتے ہو, ان کی امانت کو تم جانتے ہو. کیا کہہ کر پکارتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ صادق اور امین. تم تو اچھے سے جانتے ہو, تم ان کی راست بازی کو جانتے ہو, تم ان کے اخلاق کو, ان کے کردار کو اچھے سے جانتے ہو, مانتے بھی ہو. اب کیا ہو گیا ہے؟ یہ رسول بننے کا جیسے ہی دعویٰ کرتا ہے تم کہتے ہو یہ جھوٹا ہے, یہ کاہن ہے, یہ جادوگر ہے, یہ شاعر ہے. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہو منکرون, یا انہوں نے پہچانا ہی نہیں اپنے رسول کو اور یہ اس کے انکاری بن گئے. ام یقولون بہ جنہ, یا وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنون ہے. کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا قرآن پیش کیا اس کی مثال نہیں ملتی, اس کی کوئی نظیر نہیں ہے. قرآن کی تعلیمات تمام انسانوں کے لیے رحمت ہے, امن و سکون کا باعث ہے. کیا کوئی ایسا شخص جو دیوانہ ہو, جو مجنون ہو, وہ ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات پیش کر سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے. بل جاءہم, بلکہ وہ لایا ہے ان کے پاس, بالحق, حق, واکثرہم, اور ان کی اکثریت, للحق, حق کے لیے, کارہون, ناپسند کرنے والی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے پاس حق ہی لائے ہیں, لیکن یہ حق کو پسند نہیں کرتے, اور میجورٹی ایسی ہے جو حق کو پسند نہیں کرتی. حق کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ وہ اس لیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں. پھر یہ کہ حق پر عمل کرنا انہیں مشکل لگتا تھا, اور آج بھی ایسا ہی ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ دین کو پریکٹس کرنا مشکل ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا مجنون ایسے ہوتے ہیں؟ پاگل لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, ایسی تعلیمات کو پیش کرتے ہیں, ایسا قرآن پیش کرتے ہیں. یقیناً ایسی بات نہیں تھی. بات تو وہ اچھے سے سمجھتے تھے مشرکین مکہ, لیکن چونکہ ان کو اپنی سرداریاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے جاتی ہوئی نظر آ رہی تھیں, تو اس وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اپنے مطابق جینا چاہتے ہیں, ان کو حق پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ, اور اگر, اتبع الحق کو, پیروی کرتا حق, اہواءہم, ان کی خواہشات کی. وَلَوْ اتبع الحق اہواءہم, اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی. کن کی خواہشات کی؟ مشرکین کی خواہشات کی. اور مشرکین کی خواہشات کیا ہیں؟ شرک کرنا. اسی طرح سے رسالت کسی اور پر آئی ہوتی, یہ ان کی خواہش تھی کہ رسالت کسی اور پر آتی, کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر پیروی کرتا حق ان کی خواہشات کی, ہوتا کیا, لفسدت السماوات والارض, البتہ بگڑ جاتے آسمان اور زمین, اس کائنات کا نظام ختم ہو جاتا. کیونکہ اگر شرک کی اجازت ہوتی یا شرک ہوتا تو obviously یہ جو منظم کائنات ہے وہ نظر نہ آتی. منظم کائنات کس بات کی علامت ہے؟ توحید کی علامت ہے. یہ منظم کائنات توحید کی علامت ہے, دلیل ہے. ومن فیہن, اور جو ان کے اندر ہے, یعنی صرف آسمان اور زمین کا نظام نہ بگڑتا بلکہ آسمان اور زمین کے درمیان جو کچھ بھی ہے وہ سب بھی بگڑ جاتے, ان کا ڈسپلن بھی خراب ہو جاتا. تو یہ بات ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ حق کبھی بھی خواہشات کے مطابق ڈھل نہیں سکتا, بلکہ حق کے مطابق خود کو ڈھالنا ہوتا ہے اور اس کی پیروی کرنا ہوتی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ حق ان کی خواہشات کے مطابق ڈھل نہیں سکتا, بلکہ انہیں خود کو حق کے مطابق ڈھالنا ہوگا اور اس کی پیروی بھی کرنی ہوگی, اس کو فالو کرنا ہوگا. بلکہ
اتیناہم لائے ہیں ہم ان کے پاس، بذکرہم انہی کا ذکر. ایک معنی تو یہ ہے ان کی نصیحت، یہ دوسرا معنی ہے کیونکہ ذکر سے مراد ویسے تو قرآن ہے، لیکن یہ قرآن جس میں انسان کا ذکر ہے، یہ قرآن جس میں انسان کے لیے نصیحت ہے. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ قرآن میں انسان کا ہی ذکر ہے، کیونکہ ذکر کہتے ہیں وہ چیز جو ناموری کا باعث ہو، اور قرآن ان کو عزت دینے والا ہے. اچھا، قرآن عزت کب دیتا ہے؟ جب آپ اس پر عمل کریں گے. ٹھیک ہے، اور پھر ذکر بمانا نصیحت بھی ہے، یعنی یہ قرآن ان کے لیے ریمائنڈر ہے، ان کے لیے نصیحت ہے. سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 میں آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے، یا پھر اس میں آپ کا اور آپ کی قوم کا ذکر ہے، اور جلد تم لوگوں سے پوچھ ہوگی. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 44 تھی. بالکل یہی بات یہاں ہو رہی ہے، بل اتیناہم بذکرہم، بلکہ لائے ہیں ہم ان کے پاس انہی کا ذکر، ان کی نصیحت. فہم تو وہ عن ذکرہم اپنے ذکر سے، اپنی نصیحت سے معرضون منہ موڑنے والے ہیں. اور عن ذکرہم سے جہاں آپ ٹرانسلیشن میں جو دو معنی ہے وہ لیں گے، وہاں ایک معنی اپنی عزت سے، یہ منہ موڑے ہوئے ہیں، کیونکہ قرآن کو پریکٹس میں لاتے تو عزت ملتی. اپنے فائدے سے منہ موڑے ہوئے ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے منہ موڑے ہوئے ہیں. فہم عن ذکرہم معرضون، تو وہ اپنے ذکر سے، اپنی نصیحت سے، اپنی عزت سے، اپنے فائدے سے، دنیا اور آخرت کی کامیابی سے منہ موڑے ہوئے ہیں. ام تسألہم، یا آپ سوال کرتے ہیں ان سے، خرجن کسی اجرت کا. آپ دیکھیں تو خطاب کس سے محسوس ہو رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن یہ پوچھا مشرکین مکہ سے جا رہا ہے. انداز کچھ ایسا ہے کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ اس دین کے کام کی کوئی اجرت ان سے مانگتے ہیں، کوئی ٹیکس مانگتے ہیں، کوئی اجرت مانگتے ہیں، کوئی بینیفٹ مانگتے ہیں. لیکن دراصل یہ بات مشرکین مکہ کو سنوائی جا رہی ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس خدمت کے عوض تم سے کوئی اجرت طلب کی؟ فخراج ربک خیر، تو آپ کے رب کا دیا ہوا بہتر ہے. دیکھیں تو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو رہی ہے، لیکن سنوائی کن کو جا رہی ہے؟ مشرکین مکہ کو، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے رب کی طرف سے جو اجر ملنے والا ہے، جو انعام ملنے والا ہے، وہ پوری دنیا کے خزانوں سے بہتر ہے. وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رازق ہے. یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت اچھے سے جانتے تھے، لیکن یہ بات مشرکین مکہ کو سنوائی جا رہی ہے. ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ایک داعی دین کو دین کا کام کر کے جو سکون ملتا ہے، جو امن نصیب ہوتا ہے، جو چین نصیب ہوتا ہے، وہ اس دنیا کا بہترین رزق ہے جو اللہ اس کو عطا کرتا ہے، اور یہ عمدہ ترین رزق ہے. اسی لیے آخر میں کیا فرمایا؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رازق ہے. آپ دیکھیں تو جب ہم بھی کوئی دین کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں بھی یہ رزق نصیب ہوتا ہے الحمدللہ. آپ ماشاءاللہ سے جب قرآن پڑھ کر جاتے ہیں تو ایک سکون اور اطمینان کی کیفیات آپ کو نصیب ہوتی ہوں. تھکن کے باوجود بھی ایک سرور آپ کی روح کو مل رہا ہوتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ اس کا اندازہ کرتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن یہ واقعی بات ہے. دن بھر میں اگر کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے، آپ کو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت یاد آ جاتی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ رزق نہیں ہے؟ یہ بھی تو رزق ہے، یہ تو عمدہ ترین رزق ہے. آپ کو ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ بھئی آپ نے صبر کرنا ہے. کوئی نعمت ملتی ہے تو آپ کو ریمائنڈر مل جاتا ہے شکر ادا کرنا ہے. اس سے بہترین رزق کیا ہوگا؟ عمل کرنے کے وقت عمل کرنا یاد آ جائے، اس سے اچھا رزق کیا ہوگا؟ کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو یہ رزق نصیب نہیں ہوتا. عمل کرنے کے وقت عمل یاد نہیں آتا، پھر بعد میں روتے رہتے ہیں اچھا ہمیں تو یہ عمل کرنا تھا. تو جو بھی دین کی خدمت کرے گا اور اس طرح کرے گا کہ کوئی اجر نہیں چاہیے، کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے، کوئی تعریف نہیں چاہیے، کوئی صلہ نہیں چاہیے، تو پھر فخراج ربک خیر، اس کا رب اس کو وہ کچھ عطا کرے گا
جو کسی کے پاس نہیں ہوگا. کیوں؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ سب سے بہترین رازق ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک آپ، مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لَتَدْعُوهُمْ، البتہ آپ بلا رہے ہیں ان کو، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف، یعنی اسلام کی طرف. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ کانفیڈنس تھا اور ان کے کانفیڈنس کو بڑھایا بھی جا رہا ہے. اس آیت کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانفیڈنس کو بڑھایا جا رہا ہے، اور ہمارے اندر بھی یہ کانفیڈنس ہونا چاہیے. یہ بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے. ہمیں یہ اعتماد ہونا چاہیے کہ ہم جس چیز کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ دلیل کے ساتھ ہے، وہ ریفرنس کے ساتھ ہے. الحمدللہ. اچھا، جب کبھی آپ کوئی حدیث وتھ ریفرنس بتاتے ہیں، بتانے میں کیسا کانفیڈنس ہوتا ہے، اور جس حدیث کا آپ کو ریفرنس پتا نہیں ہوتا اس کو بتانے میں کنفیوژن ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے. تو اپنے اندر کانفیڈنس لانا ہے، اور دلیل کے ساتھ جو آپ کو طاقت نصیب ہوتی ہے نا، اعتماد کی طاقت، وہ کسی اور چیز سے نصیب نہیں ہو سکتی. کلام بھی پختہ ہوگا، عمدہ ہوگا، جامع ہوگا، بہترین ہوگا، بس دلیل ساتھ ہونی چاہیے. اور دو ٹوک بات ہوتی ہے، مدلل بات دو ٹوک ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے. غیر مدلل باتیں لمبی لمبی ہوتی ہیں، طول سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، بحث سے بھری ہوئی ہوتی ہیں. جو مدلل بات ہوتی ہے اس میں کوئی آگے پیچھے دائیں بائیں باتیں نہیں ہوتی. ایک بات ہوتی ہے، کہہ دیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پھر اس کے بعد کوئی بحث نہیں، لوگوں کو سوچنے اور سمجھنے کا موقع دیں. اور یہی بات یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی جا رہی ہے. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. صراط مستقیم وہ راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے. اس راستے پر ہم اپنے آپ کو کیسے ٹکا سکتے ہیں؟ جب ہمارے اندر آخرت کا خوف ہوگا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ آخرت کا خوف صراط مستقیم پر رکھتا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون بالآخرتی، نہیں مانتے آخرت کو، عن الصراطی، راستے سے، لناکبون، البتہ مڑ جانے والے ہیں. آ گئی بات وہی کہ جو آخرت کا خوف نہیں رکھتا وہ راستے سے ہٹ جائے گا، لیکن جس کے اندر آخرت کا خوف ہوگا وہ سیدھے راستے پر رہے گا. ولو، اور اگر، رحمناہم، رحم کرتے ہم ان پر، وکشفنا، اور ہم کھول دیتے، ما بہم، جو ان کے ساتھ ہے، من درن، تکلیف میں سے، للجو، البتہ وہ ضرور اصرار کریں گے. للجو کا جو لفظ ہے لام جیم جیم سے ہے، دو ہاتھ آگے نکل جانا، اڑ جانے کو بھی کہتے ہیں. للجو، البتہ وہ ضرور اصرار کریں گے یا اڑ جائیں گے، فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے ہوئے. اب یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر ہم رحم کرتے ان پر اور ہم کھول دیتے جو ان کے ساتھ ہے تکلیف میں سے. ایکچولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے ان پر قحط سالی آئی تھی، اور یہ بدر میں جو شکست کھائے تھے، اس کے بعد جو آیت ہے نا، اگر اس کو پڑھ لیں گے نا تو تفسیر اور اچھے سے واضح ہوگی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ. اور یہاں پر عذاب سے مراد جنگ بدر میں کفار کی شکست ہے، اور دوسری مراد قحط سالی کا عذاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں آیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور البتہ تحقیق پکڑ لیا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ. فما استکانوا، پس نہ عاجزی کی انہوں نے، لربہم، اپنے رب کے لیے. استکانو کا جو لفظ ہے کاف و نون سے ہے، کمزور پڑھنے کو کہتے ہیں، اور یہاں پر ما نافیہ ہے. فما استکانوا، پس نہ عاجزی کی انہوں نے، وہ کمزور نہ پڑے، یعنی انہوں نے آہوزاری نہ کی، اپنے رب کے آگے جھکے نہیں. وما یتضرعون، اور نہ ہی وہ عاجزی کرنے والے ہیں. اور یتضرعون کا جو لفظ ہے دل کی نرمی اور جھکاؤ کو کہتے ہیں. ان دونوں آیات کو اب ایک ساتھ سمجھتے ہیں. یہاں جو عذاب کی بات ہوئی، اس سے ایک مراد کیا ہے؟ وہ شکست جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی.
جس میں ان کے 70 سردار قسم کے لوگ مارے گئے تھے. بہت بڑی شکست تھی ان کے لیے. یا پھر اس سے مراد وہ قحط سالی کا عذاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا. اور ویسے بھی اللہ کی سنت ہے کہ جو قوم سرکشی کرتی ہے، ایمان نہیں لاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹے چھوٹے عذاب ایز ریمائنڈر ان کے اوپر بھیجتا رہتا ہے تاکہ وہ عذابوں کو دیکھ کر سنبھل جائیں، ایمان لے آئیں. لیکن وہ عذابوں کا اگر اثر نہیں لیتے اور سرکشی پر قائم رہتے ہیں تو پھر بڑا عذاب بھی آتا ہے. اب یہ جو بد دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس بارے میں ایک روایت آتی ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ قریش کسی بھی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سنتے تو آپ نے یہ دعا کی، اللہم اعنی علیہم بسبع کسبع یوسف. اے اللہ، یوسف کے زمانے کے 7 سالہ قحط کی طرح ان پر 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما. ٹھیک ہے، یہ دعا کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس پر وہ قحط میں مبتلا ہو گئے اور قحط نے ہر چیز کو تباہ کر دیا. نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ ہڈیاں، مردار اور چمڑے تک کھا گئے. یعنی ان کی جان کو آ گیا تھا یہ عذاب. اتنی زیادہ بھوک تھی، اتنی زیادہ ویکنس تھی کہ انہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ دھوئیں کی مثل کوئی چیز زمین سے نکلنے لگی ہے. جیسے ویژن بلر ہو جاتا نا، ان کا ویژن بلر ہونے لگا تھا، اتنے یہ ویک ہو گئے تھے. کیونکہ کیا کھا رہے تھے؟ مردار، ہڈیاں اور چمڑے. چنانچہ ابو سفیان جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ان سے یہ قحط ختم کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ ریکویسٹ منظور فرما لی اور دعا فرمائی تو یہ قحط ختم ہو گیا. لیکن وہ اس کے بعد پھر کفر کی طرف لوٹ گئے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر رحم کرتے ہم ان پر اور ہم کھول دیتے جو ان کے ساتھ ہے تکلیف میں سے. کس بات پر اصرار کریں گے؟ اپنی سرکشی میں. یہ وہی سرکشی رہیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی، اللہ نے ان پر رحم کیا، بارشیں بھی ہوئیں اور باہر سے غلہ بھی آنے لگا. یوں سمجھ لیجئے بھلے دن دوبارہ آ گئے. لیکن یہ کفار اپنی ساری باتیں بھول گئے. پہلے کی طرح مسلمانوں کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ کفار جیسا حال آج ہمارا بھی ہے. کوئی پرابلم آتی ہے، اللہ دور کر دیتا ہے اس پرابلم کو، ہم پر رحم کرتا ہے. ہم ان تمام وعدوں کو بھول جاتے ہیں جو اس تکلیف میں ہم نے کیے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اب تو میں نے اذکار کبھی نہیں چھوڑنے، اللہ تعالیٰ میں یہ فلاں نفل نماز نہیں چھوڑوں گی، اب میں یہ کروں گی، اب میں وہ کروں گی. جیسے پرابلم ہٹی وہ وعدے بھی ہٹ گئے. بات یہاں مشرکین مکہ کی ہو رہی ہے، لیکن ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ جس پرابلم کو اللہ نے ہٹا دیا ہے، اس پرابلم میں جو بھی آپ نے وعدے کیے اس پر تو قائم رہو، کیونکہ وہ اصلاح تھی جو تم نے لے لی تھی اور پھر تم اصلاح کو چھوڑتے ہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان پر عذاب بھیجا، ہم نے تو ان کو عذاب سے پکڑ لیا، نو ڈاؤٹ پھر ہم نے ان پر رحم کر دیا، ان کے اوپر سے تکلیف کو ہٹا دیا. لیکن بجائے اس کے کہ یہ عاجزی اختیار کرتے، بجائے اس کے کہ یہ گڑ گڑاتے، آہوزاری کرتے، اپنے دل کو جھکاتے، انہوں نے تو سرکش ہونا پسند کیا. مومن کے لیے یاد رکھیے گا، ہمیشہ تکلیف باعث رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ حق سے، وہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے. لیکن کافر کے لیے تکلیف باعث عذاب ہوتی ہے، کیونکہ وہ تکلیف آنے پر اور سخت ہو جاتا ہے، اللہ سے، حق سے دور ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے حتی یہاں تک کہ اذا فتحنا علیہم، جب کھول دیا ہم نے ان پر، بابن ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا، اذا ہم فیہ مبلسون، دفعتاً وہ اس میں مایوس ہونے والے تھے. جب ان پر واقعتاً عذاب آ گیا، اور یہاں پر عذاب شدید ان سے مراد موت ہے، کیونکہ موت کے ساتھ ہی پھر یہ تکلیف میں مبتلا کیے جائیں گے. دوسری مراد اس سے عذاب قبر بھی ہے، تیسری مراد اس سے قیامت بھی ہے، کیونکہ قیامت بھی ان کے لیے عذاب ہی لے کر آئے گی، اور چوتھی مراد اس سے جہنم ہے. چاروں مرادیں آپ لے سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے ان پر ایک دروازہ عذاب کا اور وہ بھی سخت عذاب کا کھول دیا تو پھر وہ مایوس ہونے لگے. کیونکہ تکلیف میں ہٹ درم قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ اپنی موت کے ساتھ مایوس ہو جاتے ہیں, ان کی ساری امیدیں ماند پڑ جاتی. اور مبلسون کا لفظ آپ دیکھیے اتنا خاص لفظ ہے, ایک نام آتا ہے اس سے, ابلیس. کتنا مایوس ہوگا آپ سوچیں, اس کا نام ہی پڑ گیا ابلیس. مبلسون کا لفظ با لام سین سے ہے, رنج اور غم کے مارے دل شکستہ ہونا. دل شکستہ سمجھتے کیا مطلب ہے اس کا؟ دل کا ٹوٹ جانا, خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہونا. مراد سخت مایوس ہونا ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ ابلیس کا لفظ بھی کیوں اسی لفظ سے ہے, کیونکہ ابلیس سخت مایوس ہے, اس کو اللہ کی رحمت مل ہی نہیں سکتی. اذا ہم فیہ مبلسون, دفعتاً وہ اس میں مایوس ہونے والے ہیں.